اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. میرے محترم ماں اور بہنیں، تھوڑی دیر انشاءاللہ بات ہوگی. آپ بیگم کو درخواست ہے دھیان کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، کہنے والا بھی نیت بنائے، سننے والے بھی نیت بنائے. ہم سب محتاج ہیں. نیت بنائے، ہم سب، کہنے والا بھی بنائے کہ جو کہوں گا اس پر خود عمل کروں گا. سننے والے بھی بنائے کہ اپنی ذات سے عمل کریں گے اور عمل کے ساتھ دوسروں تک پہنچائیں گے. اس امت کے ہر انسان کا دو کام ہے: اپنے ذات سے اللہ کی عبادت کرنا، اور اللہ کی عبادت دنیا کے کونے کونے میں زندہ ہو جائے اس کی فکر، اس کی محنت اور اس کی دعا کرنا. ہر امت کا کام، اس امت میں ہر انسان کا یہ کام ہے. جو بھی یہ کہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اس کا یہ کام ہے. میرے محترم بھائی بہنیں، اللہ رب العزت نے ہم تمام کو جو دنیا کے اندر بھیجا ہے، ایک مختصر زندگی لے کر بھیجا ہے. یہ دنیا کی جو زندگی ہے بہت چھوٹی زندگی. آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کوئی حیثیت نہیں رکھتی. آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کوئی حیثیت نہیں رکھتی. آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کوئی حیثیت نہیں رکھتی. دنیا کی زندگی میرے محترم بھائی بہنیں اتنی چھوٹی، جس کی شروعات پیدائش سے ہوتی ہے اور موت پر ختم ہو جاتی ہے. شروع پیدائش سے اور موت پر ختم. اور آخرت کی زندگی اتنی لامحدود، اتنی لمبی، جس کی شروعات ہے، اس کی ابتدا ہے، ختم ہونا ہے ہی نہیں. اس کا کوئی کنارہ نہیں، کوئی کنارہ نہیں. یہ تو کہنے کے لیے ہزار سال، لاکھوں سال، کروڑوں سال، وہ کہنے کے لیے ہے، ورنہ ان کروڑوں سالوں کے بعد بھی وہ زندگی ختم ہونے والی نہیں. وہ زندگی ختم ہونے والی نہیں. اصل میرے محترم بھائی بہنیں، ہماری جو زندگی ہے اصل، وہ آخرت کی ہے. اس کی شروعات موت سے ہوگی. یہاں تو کچھ دن کے مسافر ہے، کچھ دن کے مہمان ہے. اپنا وقت پورا کر کے چلے جانا ہے. کچھ دن کے لیے آئے، کچھ مہینوں کے لیے آئے، کچھ سالوں کے لیے آئے. وقت پورا ہو چلے گئے. بہت ساری چلے گئے. اپنا اپنا وقت پورا کر کے لوگ چلے گئے. اور ہم بھی چلے جائیں گے. بہت سارے مرد، عورتیں، بچے، جوان اپنا اپنا وقت پورا کر کے چلے گئے. ہم بھی اپنا وقت پورا کر کے چلے جائیں گے. اس لیے میرے محترم بھائی بہنیں، ہم سب کو اس دنیا کی چار دیواری میں رہ کر اپنی زندگی کو سیدھے سادے انداز میں گزارنا ہے. سیدھے سادے انداز میں، سیدھے سادے انداز. ہمارا اصل زندگی آخرت کی ہے. اصل ہمارے رہنے کی جگہ ایمان والوں کی جنت ہے. اگر اصل زندگی اور اصل چاہتے اور تمنا اور خواہشات اور جذبات کو پورا کرنے کی جگہ جنت ہے، دنیا ہے ہی نہیں. دنیا تو ضرورت پورا کرنے کی جگہ ہے. دنیا تو ضرورت پورا کرنے کی جگہ ہے. آخرت خواہشات اور تمنا اور چاہتوں کو پورا کرنے کی جگہ ہے. دنیا میں کسی کی چاہتیں پوری نہیں ہوتی. دنیا میں کسی کی خواہش اور تمنائیں پوری نہیں ہوتی. ایک بادشاہ کی بھی چاہت پوری نہیں ہوتی، اور ضرورت ایک فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے. چاہتیں ایک بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی، اور ضرورت ایک فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے. بادشاہ ہے لیکن چاہتیں پوری نہیں ہو رہی. بادشاہ ہے لیکن تمنا اور خواہشات پوری نہیں ہو رہی. ہر بادشاہ کی ایک چاہت ہوتی ہے کہ ہم تو جوان رہے، زندہ رہے،
तंदुरुस्त रहे, मौत ना आए, ये हर बादशाह की चाहत है। जवान रहे, तंदुरुस्त रहे, जिंदा रहे, मौत ना आए। लेकिन मेरे मोहतरम भाई बहन, हर बादशाह बीमार होता है, हर बादशाह बूढ़ा भी हो जाता है, हर बादशाह मरता है, हर बादशाह को मौत आती है। उनकी चाहत है कि ये सारी चीज़ें न हो, लेकिन हो रही है। तो ज़रूरत तो, चाहत तो एक बादशाह की भी पूरी नहीं होती, और ज़रूरत एक फ़कीर की पूरी हो जाती है। दो वक्त का खाना फ़कीर को आराम से मिल जाता है, खा लेते हैं, सो जाते हैं। हमसे पहले फ़कीर खा लेते, हमसे पहले, और हमसे पहले सो जाते हैं। जब रात को 8 बजे करीब जब कभी कभी निकलना होता है रेलवे स्टेशन की तरफ, तो फ़कीर सोए होते हैं, सोए होते हैं। तो ज़रूरत एक फ़कीर की भी पूरी होती है, और ख्वाहिशात एक बादशाह की भी पूरी नहीं होती। मेरे मोहतरम भाई बहनें, हमारी ख्वाहिशात और हमारी तमन्नाएँ और हमारी चाहतें और हमारी जज्बात को पूरा करने की जगह असल जन्नत है, दुनिया नहीं है। जन्नत है, हाँ, जन्नत में मज़े ही मज़े हैं। खाओ पियो, हाँ, खाओ और पियो, मज़े करो, कोई मसला नहीं। ज़्यादा खा लिया तो पेट में दर्द, कम खा लिया तो तकलीफ, कुछ नहीं। जितना खाना खाओ, हाँ, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, खाओ जो खाना खाओ, कोई पेट में गड़बड़ नहीं, कुछ नहीं। हाँ, एक डकार आएगी, सारा खाना हजम हो जाएगा। उस डकार में भी खुशबू आएगी, बदबू नहीं आएगी। उस डकार में भी खुशबू आएगी, बदबू नहीं आएगी। आराम से जन्नत में जो करना है करो, कोई रोक टोक नहीं होगी। खाना खड़े खड़े खाना है, खड़े खड़े खा लो। हाँ, सोते सोते खाना है, सोते सोते खाओ, कोई रोक टोक नहीं। हाँ, जन्नत में कोई पर्दा नहीं, कोई बुर्का नहीं, कुछ नहीं, आज़ाद घूमो। हाँ, मर्दों के लिए भी आज़ादी, औरतों के लिए भी आज़ादी, कोई पर्दा नहीं, कोई बुर्का नहीं। हाँ, जहाँ जाना है कुछ नहीं, कोई मसला नहीं। हाँ, जन्नतों का बाजार लगेगा, जुमा के दिन बाजार लगेगा। हाँ, बाजार में जाओ, जन्नत में बाजार लगेगा जुमा के दिन। हाँ, जो खरीदना है, जो करना है, कोई मसला नहीं। जन्नतों का बाजार। हाँ। तो मेरे मोहतरम भाई बहनें, असल हमारी चाहतों की और असल हमारी जो ज़िंदगी है वो मौत के बाद की है, ये दुनिया नहीं है। ये दुनिया नहीं है। अल्लाह माफ़ करे मुझे भी, हम सबको, कि हमने हमारी ज़िंदगी का मकसद दुनिया बना लिया है। बस यही है जो कुछ है वो। हाँ, यही है बस, उसी के पीछे। हाँ, सुबह से लेकर शाम तक दुनिया दुनिया। हाँ, खाने पीने के चर्चे, कपड़ों के चर्चे, मकानों के चर्चे, शादियों के चर्चे, कारोबार के चर्चे, बस यही चर्चे, यही मकसद। साहबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने, मर्दों ने भी, औरतों ने भी, बच्चों ने भी अपना मकसद आखिरत बनाया। आखिरत, हमेशा आखिरत के मुज़ाकरे करते थे। आखिरत, कभी पुरसिरात के मुज़ाकरे करते थे, कभी जहन्नम के मुज़ाकरे करते थे, कभी जन्नत के मुज़ाकरे करते थे। माँ अपने बच्चों को आखिरत की तालीम दे रही है, माँ अपने बच्चों को जन्नत की तरफ उभार रही है। खदीजा रज़ी अल्लाह, हज़रत खंसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उभार रही है, बच्चों को घर में तालीम दे रही है, उभार रही है। ये मुज़ाकरे थे आखिरत के। आखिरत का शौक़ दिला रही है, शहादत का शौक़ दिला रही है, जन्नत की फ़िक्र दिला रही है, जन्नत का शौक़ पैदा कर रही है। हाँ, अपने घर में। देखो कल बच्चों, हाँ, अल्लाह के दीन के दुश्मनों के साथ लड़ाई होगी, हिम्मत के साथ आगे बढ़ना। हाँ, हिम्मत के साथ आगे बढ़ना। और कुफ्फार के सरदार का मुकाबला करना, कुफ्फार के सरदार और जो उसका बादशाह, उसका मुकाबला करना। हाँ, जन्नत की खुशखबरी सुना रही है, शहादत की फ़ज़ाइल सुना रही है। चारों बेटों को कह रहे हैं, नंबर सर, आगे बढ़ना, हिम्मत रखना, भागना नहीं।
شہید ہو جانا، بچوں نے ماں کی نصیحت کے مطابق ساری چیزیں کی. ماں کو جب خبر ہوئی کہ بچے شہید ہو گئے چاروں، سجدے میں گر گئی اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ کل قیامت کے دن میں شہیدوں کی ماں پکارو جاؤں گی، ان کے ساتھ ہوگی. تو میرے محترم بھائی، ان کا مقصد آخرت تھا، ان کا مقصد آخرت تھا، دنیا نہیں تھی. سیدھے سادھے انداز میں زندگی گزاری. ان کے لیے کوئی کھانے پینے کا مسئلہ نہیں تھا، کوئی کپڑوں کا مسئلہ نہیں تھا، کوئی نکاحوں کا مسئلہ نہیں تھا. بڑا وہ ہم سے زیادہ گھر کے کام میں ہم سے زیادہ اس کا ساری چیزیں تھی. بچے زیادہ تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر فرما رہے ہیں کہ میں اپنے ہاتھوں سے 125 بچے دفن کر چکا ہوں. اپنے ہاتھوں سے 125 بچے دفن کر چکا ہوں. بچے زیادہ ہے، گھر کے سارے مسئلے ہم سے زیادہ، کٹمب زیادہ ہے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں تھا. چلتے چلتے نکاح ہو جاتا تھا، چلتے چلتے کھانے کا حکم مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں. ایک سیدھے سادھے انداز میں زندگی گزارتے. کوئی شور بکور نہیں تھا ہماری طرف. آج تو ہم نے زندگی میں شور کر دیا ہے. شور، نکاح میں شور، کھانے بنانے میں شور، مکانوں میں شور. نہیں میرے محترم بھائی بہنیں، اصل ہم سب کو اپنا مقصد ہمارے آنکھوں کے سامنے ہر وقت ہماری آخرت ہونی چاہیے. ہم سب کے سامنے موت، قبر، قیامت، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، پل صراط، جنت اور جہنم، یہ چیزیں ہم سب کے سامنے ہونی چاہیے. اللہ معاف کرے، ہم سب اس چیزوں سے بھی غافل ہیں، اس کو بھول گئے ہیں. جب تک ان باتوں کو سنتے ہیں تو وہ چیزیں سامنے آتی ہیں. میرے محترم بھائی بہن، ہم اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں اور فیصلے کریں. ہم سب محتاج ہیں، ہم سب کی ضرورت ہے. روزانہ میرے محترم بھائی بہنیں، زندگی کا ایک دن جا رہا ہے. ہم دنیا سے دور ہوتے جا رہے ہیں، موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. روزانہ دنیا سے دور، موت سے قریب، دن بدن. اچانک بلاؤ آ جائے گا. اچانک بلاؤ آ جائے گا. کون سا زندگی کا سانس آخری سانس ہے پتہ نہیں چلے گا. کون سی زندگی کا دن آخری دن ہے وہ پتہ نہیں چلے گا، وہ پتہ نہیں ہے. اور کون سی زندگی کی آخری رات ہے وہ پتہ نہیں. اور کون سی قبر کی پہلی رات ہے وہ بھی پتہ نہیں. کون سی پہلی رات ہے وہ بھی پتہ نہیں. پتہ نہیں چلتا. میرے محترم بھائی بہن، یہ زندگی ایک بار ملی ہے، دوسری بار ملنے والی نہیں. جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے. جو کچھ کمانا ہے کما سکتے ہیں. آج عمل کے دن ہے، کل بدلے کے دن. آج جو بوئیں گے وہ کل کاٹیں گے. پھول بوئیں گے پھول کاٹیں گے، کانٹے بوئیں گے کانٹے کاٹیں گے. جو کرنا ہے آج ہے. آج عمل کا دن ہے، کل بدلے کا دن ہے. آج میرے محترم بھائی بہنیں، نیکی بہت سستی ہے. نیکیوں کی سیزن ہے. جتنا بھی کمانا ہے، جتنا بھی جمع کرنا ہے کر لو. آج موقع ہے. آج نیکی بہت سستی ہے. خرید لو، اسٹاک کر لو. اسٹاک کر لو. مارکیٹ میں لوگ سستی چیزیں آتی ہے اس کو اسٹاک کر لیتے ہیں. اسٹاک کر لیتے ہیں. بگڑ جائیں گے یوں کہتے لوگ، ارے کوئی بات نہیں فریج میں رکھ دیں گے. ارے فریج فل ہوگا، ارے کوئی نہیں پڑوسی کی فریج میں بیچ دیں گے. اسٹاک کرو، سستے مل رہی ہے. آج میرے محترم بھائی بہنیں، اسی طرح نیکی سستی ہے. نیکی سستی ہے. نیکی سستی ہے. آج نیکی سستی ہے، کل مہنگی ہو جائے گی. آج جتنے بھی کمانا ہے کما سکتے ہیں. نیکی بہت سستی ہے.
ایک قرآن کا حروف، ہاں نماز میں کھڑے ہو کر پڑھے 100 نیکی، بیٹھ کر پڑھے 50 نیکی. ہاں ابھی تو رمضان چل رہا ہے، بہت بھاؤ بڑھ گئے اور نیکی سستی ہوئی. ہاں نیکی ڈاؤن ہوئی. ہاں جیسے پیسے ڈاؤن ہوتے ہیں، ڈالر ڈاؤن ہوتا ہے، پیٹرول ڈیزل ڈاؤن ہوتا ہے، ایسے نیکی ابھی دیکھو اور سستی ہو رہی ہے، اور سستی اور کما لو. سجدوں پر مل رہا ہے، تلاوت پر مل رہا ہے، سخاوت کا اجر بڑھ گیا، سخاوت کی نیکیاں بڑھ گئی، تلاوت کی نیکیاں بڑھ گئی. ایک نفل عمل کرو، ایک نفل پڑھو فرض کے برابر، ایک فرض ادا کرو 70 فرضوں کے برابر. تراویح کا ایک سجدہ 1500 نیکی، تراویح کا ایک سجدہ 1500 نیکی. 1 روپیہ خرچ کرو، کئی گناہ بڑھ کر ملتا ہے. آج میرے محترم بھائی بہن نیکی بہت سستی، کل میرے محترم بھائی بہن نیکی اتنی مہنگی ہو جائے گی، اتنی مہنگی ہو جائے گی کہ پوری دنیا دے کر ایک نیکی خریدنا چاہیں گے، پوری دنیا دے کر ایک نیکی نہیں ملے گی. آج کمانے کے دن ہے، آج سیزن ہے، آج جتنا کمانا کمال ہم سب. اللہ والے جو تھے ہمارے بزرگ بڑے، ابھی جو موجودہ ہے وہ بھی اور پہلے والے بھی ماشاءاللہ، صحابہ کرام تابعین رحمۃ اللہ علیہ، ان کے واقعات پڑھتے ہیں، ان کے واقعات کو سنتا ہے تو سنتے ہیں حیرت ہوتے کیسی زندگی ان لوگوں نے گزاری. اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ فجر کے بعد ایک آدمی ملاقات میں آیا، لیکن اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ذکر میں مشغول تھے، ظہر تک ذکر میں مشغول رہے. ظہر کے بعد فرض نماز پڑھی، نفل سنت ساری چیزیں پڑھ کر پھر ذکر میں تلاوت میں لگ گئے اثر تک. وہ آدمی انتظار میں ہے کہ فارغ ہو جائے تو کچھ بات کر لوں، وہ پیچھے انتظار کر رہا ہے. اثر کے بعد پھر ذکر میں لگ گئے، مغرب بعد پھر اوابین میں لگ گئے، عشاء کے بعد پھر نفلوں میں لگ گئے، صبح کر دی. وہ آدمی انتظار میں ہے، صبح کر دی. صبح کے بعد فجر کی نماز ساری چیزوں سے فارغ ہوئی اور بیٹھے ہی تھے ذکر میں اللہ کے، اور ایک نیند کا جھونکا آیا. جھونکا ہے نیند کا ہلکا سا، ایک دم اٹھ گئے اور کہا اللہ سے پناہ چاہتا ہوں ایسی آنکھوں سے جو کبھی نیند سے بڑھتی ہی نہیں. اللہ سے پناہ چاہتا ہوں ایسی آنکھوں سے جو کبھی نیند سے بڑھتی ہی نہیں. 24 گھنٹے میں ایک جھونکا آیا ہے اور کہہ رہے کہ ایسی آنکھوں سے تو اللہ سے پناہ مانگتا ہوں جو نیند سے بڑھتی نہیں ہے. کیسے زندگیوں کو وصول کیا اور کیسے کما کر گئی. آج اپنے کپڑوں میں راحت ہے، آرام سے سو رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں اور مزے اڑا رہے ہیں. ریشم کے بستر پر سو رہے ہیں، جنت کی کھڑکی کھل گئی ہے، ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں اور خوشبو آ رہی ہے، اور سو رہے اور مزے لے رہے ہیں. کوئی ٹینشن نہیں کیا ہو رہا ہے دنیا میں، کون سی دنیا میں چیزیں اور کون سی بلائیں ہو رہی ہے کوئی پتہ نہیں اسے، کیا جہنم کچھ پتہ نہیں. اب تو نعمتوں میں پڑ گئے. میرے محترم بھائی بہنیں دنیا میں کچھ مجاہدہ کرنا ہے، کچھ حرکت کرنا ہے، کچھ اپنے آخرت کے لیے تیاری کرنا ہے، اپنے جسم کو اللہ کی عبادت کے لیے تھوڑا تھکانا ہے، کچھ سال کے لیے، کچھ وقت کے لیے، پھر تو راحت ہی راحت. 24 گھنٹے میں نیند کا ایک جھونکا ہے. اللہ سے ایسی آنکھوں سے پناہ مانگتا ہوں جو نیند سے بڑھتی ہی نہیں ہے. زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 1000 رکعت نفل پڑھتے تھے روزانہ. 1000 رکعت. ایک بزرگ کے بارے میں حضرت نے لکھا ہے کہ روزانہ 2000 رکعت نفل، 1000 کھڑے ہو کر اور تھک جاتے تو 1000 بیٹھ کر پڑھتے، بیٹھ کر پڑھتے. روزانہ اس نے عمل. کوئی روزانہ بزرگ 1 قرآن ختم کر رہے ہیں، کوئی 2 کر رہے ہیں، کوئی 3 کر رہے ہیں، کوئی 4 کر رہے ہیں، کوئی وطر کی 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھ رہے ہیں. سب نے آخرت کو تیار کر لیا، نیکیوں سے زندگی سے نفع اٹھا لیا
اور نیکی سستی تھی اس کو جمع کر لیا اور ایک اسٹاک کر لیا, ایک بڑا اسٹاک کر لیا اپنے آخرت کے لیے, ایک بڑا اسٹاک کر لیا, بڑا جمع کر لیا مال, نیکیاں جمع کر لیا. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, ابن کاتب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہمیں روایت پہنچی ہے وہ ابن کاتب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پہنچی ہے کہ روزانہ 8 قرآن ختم کرتے تھے, روزانہ 8 قرآن ختم کرتے تھے. ایک سیکنڈ زندگی کا غفلت میں نہیں جاتا تھا. یہ میرے محترم بھائی بہن, کچھ یہاں مجاہدہ کرنا ہے, کچھ قربانی دینا ہے, جسم کو تھکانا ہے, وقت کی ترتیب دینا ہے. میرے محترم بھائی بہن, کوئی مشکل نہیں ہے. آج بھی کرنے والے کر رہے ہیں, آج بھی کرنے والے کر رہے ہیں. ابھی ایک ساتھی کی ملاقات ہوئی, 65 70 سال 75 سال کی عمر تھی چچا کی, موبائل میں قرآن پڑھ رہے تھے. میں نے پوچھا روزانہ کتنا پڑھ رہے ہو؟ کہا روزانہ 1 قرآن ختم کر رہا ہوں. رمضان میں نہیں, رمضان سے پہلے کی بات کرتا ہوں. روزانہ 1 قرآن ختم کرتا ہوں. 3 بجے اٹھ جاتا ہوں اور فجر کی جماعت تک میں تو 10 پارے ہو جاتے ہیں. ایک ساتھی کی رمضان سے پہلے محلے میں ملاقات میں تھے, رمضان میں کیسا لگے گا ترتیب آپ کی جماعت میں جانے کی اور ساری چیزیں؟ کہ نہیں, رمضان میں تو میں گھر پر بھی رہتا ہوں زیادہ تر اور روزانہ 1 قرآن ختم کرتا ہوں. یہ اپنے محلے کی بات کر رہا ہوں. 1 قرآن رمضان میں ختم کرتا ہوں, روزانہ 1 قرآن. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک ساتھی نے سنایا کہ سفر میں تھے, سفر میں 31واں دن چل رہا تھا اور قرآن پڑھ رہے تھے. ساتھیوں نے پوچھا حضرت کتنا ہو رہا ہے تلاوت؟ کہ آج 31واں ختم ہوگا. 31واں دن ہے, آج 31واں ختم ہوگا. ایسے زندگی سے نفع اٹھائے, اپنے آخرت میں اسٹاک کر لیا نیکیوں کا. آج میرے محترم بھائی بہنیں بہت سستی نیکی ہے, کل نیکی اتنی مہنگی ہو جائے گی. نیکی مہنگی ہو جائے گی. قبر میں کوئی آدمی چلا گیا, کوئی چلی گئی قبر میں, اللہ سے دعا کہ اللہ قرآن دے دے, اب پڑھتا رہو, اب پڑھتی رہو. اس کی دعا کی برکت سے قرآن مل بھی گیا اور وہ پڑھتی بھی رہی, پڑھتا بھی رہا, قیامت تک پڑھتا رہا. اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی کا اضافہ نہیں ہوگا, ایک نیکی کا اضافہ نہیں ہوگا. آج کا ایک حرف کئی 100 نیکیاں دلا سکتا ہے. آج کا ایک سجدہ نیکیاں دلا سکتا ہے. آج کی 2 رکعت نیکیاں دلا سکتا ہے. آج کا 1 روپیہ خرچ کرنا نیکیاں دلا سکتا ہے, کہیں ساری نیکیاں دلا سکتے ہیں. اس لیے میرے محترم بھائی بہن, اللہ کے لیے اپنی ذاتوں پر ہم کام کھائیں اور زندگی کو سیدھے سادھے انداز میں گزاریں. بہت سارے شور کر دیے ہم نے زندگی میں, شور بکوڑ کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے. صبح سے شور ہوتا ہے, صبح سے شور, اور اتنا کام بھی نہیں ہوتا اور شور بہت زیادہ ہوتا ہے. یوں لگے بہت سارا کام ہے, پورے گجرا والوں کا کام اس گھر میں آ گیا, اتنا شور کر دیتے ہیں. شور زیادہ ہوتا ہے, کام کچھ نہیں ہوتا. شور کے ساتھ کام بھی ہو تو سمجھ میں آتا ہے. شور زیادہ ہو رہا ہے, آوازیں بہت آ رہی ہے, کام نہیں ہو رہا ہے. صحابہ اکرام کی زندگی کے اندر خاموشی کے ساتھ عمل ہو رہی تھی, خاموشی کے, شور بکر نہیں تھا, نہ گھروں میں نہ محلوں میں, کچھ نہیں, شور نہیں ہوتا تھا. ہاں, محلے سے صحابہ کے زمانے کے اندر محلے سے گزرتے تھے تو گھروں میں سے تلاوت کی آواز تو آ رہی تھی, تلاوت کا آواز آ رہی تھی, اللہ کے ذکر کی آواز آ رہی تھی, دعاؤں میں اللہ کے سامنے رونے کی آواز آ رہی تھی. صحابہ کے محلے سے گزرتے تھے تو یہ باتیں ملتی ہیں صحابہ کی زندگی سے. اس لیے میرے محترم بھائی بہنیں, اپنی زندگیوں میں سیدھے سادھے انداز سے اپنی زندگیوں کو ہم گزاریں. سیدھے سادھے انداز, شور بکر نہیں ہونا چاہیے. ایک سادگی والی زندگی, ایک آسانی والی زندگی, بس. مولانا سید کمکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صحابہ کرام کے زمانے کے اندر 5 چیزوں میں سادگی تھی تو صحابہ کا ہر اعتبار سے دین پر چلنا آسان تھا. ہر اعتبار سے, عبادت کا دین, دعوت کا دین, ہر اعتبار سے, معاملات, معاشرت, سب پر
5 چیزوں میں سادگی تھی. ہاں، صحابہ اکرام کی نکاح سادگی والے تھے، کپڑے سادگی والے تھے، کھانا پینا سادگی والا تھا، مکان سادگی والا تھا، اور سواری سادگی والی تھی. نکاح، کپڑے، مکان، کھانا پینا اور سواری، یہ 5 چیزوں میں صحابہ کی زندگی میں سادگی پائی جاتی ہے. 5 چیزوں میں. آج اللہ معاف کرے مجھے اور آپ کو، آج اس 5 چیزوں میں سے ہماری زندگی سے سادگی نکل گئی. نکاح میں سادگی نکل گئی، نکاح سادگی نکل گئی، مشکل ہو گیا نکاح. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کپڑا تھا، اس کپڑوں میں مدینہ کی کئی 100 عورتوں کے نکاح ہوئی. حضرت عائشہ کے پاس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے وہ کپڑا دلہن لے جاتی تھی، نکاح کے دن پہن لیتی تھی، دوسرے دن واپس کرتی تھی. پھر نکاح ہوتا، پھر کوئی لے جاتے، پھر واپس، پھر کوئی نکاح ہوتا، پھر کوئی لے جاتے، پھر واپس. ایسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک کپڑوں میں مدینہ کی کئی 100 عورتوں کے نکاح ہوئے ہیں. نکاح میں بالکل سادگی تھی. آج اللہ معاف کرے، سادگی نکلی، فیشن نے قبضہ کیا، جس کی بنیادوں پر 25 جوڑے کپڑوں میں، 20 جوڑے کپڑوں میں، 15 جوڑے کپڑوں میں ایک دلہن کا نکاح مشکل ہو گیا. وہ بھی کم لگتے ہیں، مشکل ہو گیا. اس پر بھی ابھی اطمینان تو نہیں ہے. اپنے نکاح میں سادگی لائے، سیدھے سادھے انداز میں ہونا چاہیے. مولانا رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس نکاح میں سے حضور کی سنت جان بوجھ کر چھوڑ دیں گے، اللہ اولاد میں سے اطاعت کا جذبہ نکال دیں گے. جس نکاح میں سے اگر حضور کی سنت جان بوجھ کر چھوٹ گئی، اللہ اس نکاح میں سے اولاد میں سے اطاعت کا جذبہ نکال دیں گے. اپنے نکاح میں سادگی، سیدھے سادھے انداز میں ہمارا نکاح ہونا چاہیے. سیدھے سادھے انداز. کپڑوں میں سادگی، کپڑوں میں سادگی. میرے محترم بھائی بہنیں، اللہ نے جو مال، جان ہے، مال کی نعمت ہے، یہ ساری چیزیں، مال جو ہے، وہ اپنی ذات پر خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے. اپنی ذات پر تو کم سے کم کرنا ہے، اللہ کی مخلوق پر زیادہ سے زیادہ کرنا ہے. اپنی ذات پر جو مال خرچ ہوگا، قیامت میں اللہ کو حساب دینا ہے، اور اللہ کی مخلوق پر جو خرچ ہوگا، قیامت میں اللہ سے اجر لینا ہے. یہ مال میرے محترم بھائی بہنیں ایسے نہیں ہے جو اپنی مرضی میں وہ کر لو، ہمارا مال ہے، ہمارے پیسے، جو کرنا ہے کر لو. نہیں میرے محترم بھائی بہنیں، امانت ہے، اللہ کی طرف سے امانت ہے. اللہ نے خرید لیا ہے، یہ اللہ کا ہے، اور اللہ کو حساب دینا ہے. جو کسی کا ہوتا ہے اس کا حساب دینا پڑتا ہے. اپنے کا حساب کیا ہوتا ہے؟ کسی کا ہوتا ہے حساب دینا پڑتا ہے اس کو. یہ اللہ کا ہے اور اللہ کو حساب دینا ہے. جان بھی اللہ کی ہے، مال بھی اللہ کا ہے. اگر جان ہماری ہوتی تو خودکشی پر گناہ نہ ہوتا. لیکن خودکشی کرنے والا جہنم میں ہے. کیوں؟ وہ اللہ کی جان ہے، ہماری ہے ہی نہیں. ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے. اسی طرح مال اللہ کا ہے، ہم اپنے مرضی سے خرچ نہیں کر سکتے مال. تو کپڑوں میں سادگی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک موقع پر 80,000 درہم تقسیم کر رہی ہے، ایک موقع پر 1,00,000 تقسیم کر رہی ہے، ایک موقع پر 1,80,000 تقسیم کر رہی ہے. لاکھوں کی مقدار میں تقسیم ہو رہا ہے اور لاکھوں کی مقدار میں خرچ ہو رہا ہے. لیکن روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ اس دن ہم نے حضرت عائشہ کے کپڑوں پر پیون دیکھا ہے، ٹھگرے والے کپڑے دیکھے ہیں. اس دن پتہ ہی نہیں تھا کیا کپڑے، کیا کھانا پینا، کچھ نہیں.
ایک موقع پر تو 80,000 یا 1,00,000 تقسیم کر دیا. خادمہ نے کہا کہ ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں رہا. کہا اب یاد دلانے سے کیا ہوگا, پہلے یاد دلا دیتے کچھ 1-2 دن ہم نکال دیتے, اس سے گوشت منگوا لیتے. کوئی بات نہیں, آج کا افطار بھی کھجور اور پانی پر, آج کا افطار بھی کھجور اور پانی پر, کوئی بات نہیں, کوئی ٹینشن نہیں لیتے تھا. اچھا اتنی بڑی غلطی کر دی ہم نے کہ 1 روپیہ بھی ہمارے لیے نہیں رکھا, خادمہ کو کوئی ڈانٹا نہیں, کوئی دھمکایا نہیں, کچھ نہیں, کوئی بات نہیں. آج کا روزہ بھی, آج کی افطاری بھی کھجور اور پانی پر, سیدھے سادھے انداز میں, کوئی ٹینشن نہیں لیتے دنیا میں. ہاں, جس دن عمل چھوٹ جاتا تھا اس دن اس کو ٹینشن ہوتا تھا, جس دن عمل چھوٹ جاتا تھا اس دن ٹینشن ہوتا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اثر کی جماعت چلی گئی, اتنا ٹینشن لے لیا, تو 2 لاکھ درہم کا باغ صدقہ کر دیا. 2 لاکھ درہم کا باغ 1400 سال پہلے صدقہ کر دیا. ٹینشن تھا تو اپنے کپڑوں میں ساتھ 1500 والے پہننے کے 2000 والے بھی, اور سادے سیدھے 200-500 میں بھی اگر جسم ڈھک جاتا ہے, اپنا ضرورت پوری ہو جاتی ہے, تو کیا مسئلہ ہے. کپڑوں میں سادگی, مکانوں میں سادگی. مکان بھی سیدھا سادہ ہونا چاہیے, شوشہ والے مکان نہیں ہونے چاہیے, سیدھا سادہ مکان, کوئی شوشہ نہیں. ہمیں تو ٹھنڈک چاہیے مکان میں, سکون چاہیے. مکان سکون کے لیے ہے, ٹھنڈک کے لیے ہے, راحت کے لیے ہے, چاہے آپ کچھ بھی کر لو, کتنا ہی ادھر ادھر کا نقشہ بنا دو اور کر لو, سیدھا سادہ مکان ہونا چاہیے, کوئی فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے, سیدھا سادہ مکان. اپنے شوہر سے کہہ دو, گھر والوں سے کہہ دو, جو بھی ٹائلس لا کے آپ کو اچھی لگے لگا دو, کوئی بات نہیں, ہمیں کوئی پاس کرنے کے لیے ہمیں نہیں آنا ہے, ہمیں بھی پردہ کی نہیں کرنا ہے. کہہ دو سیدھے سادھے کہ لے لو, کوئی بات نہیں, ہمیں اس میں کیا لینا دینا ہے. اچھی ٹائلس پر بھی چلنا ہی چلنا ہے, اور سستی ٹائلس پر بھی چلنا ہی چلنا ہے. اچھی ٹائلس ہوگی تو اس کو بھی روزانہ صفائی کرنا ہے. ہم سیدھے سادھے اندر میں چلو, کوئی بات نہیں, ارے دروازے جو لانا ہے لا لو, کوئی بات نہیں. اپنے کو مقصد بند کرنا ہے, پردہ کرنا ہے, ہو جائے گا کسی سے بھی. ہم ترکیب دے سامنے سے, ہم ترکیب دے. اور پیسوں کی بچت ہونی چاہیے, اور پیسوں کی بچت کر کے اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا ہے. تو مکان میں سادگی ہونی چاہیے, کپڑوں میں سادگی ہونی چاہیے, نکاح میں سادگی ہونی چاہیے, کھانے پینے میں سادگی ہونی چاہیے. اللہ معاف کرے, اس میں بہت شوشہ آ گیا کھانے پینے میں, طرح طرح کے کھانے کے نام آ گئے. اب ایک ہی چکن ہوتا ہے, معلوم نہیں اس کے کتنے نام آ گئے. او ہو, کتنے نام, ایک ہی چکن ہے, ایک ہی چیز ہے, لیکن کتنے نام بدل گئے اس کے. اور دن بدن لوگ بدلتے ہیں, نام بدلتے ہیں, کھانے کے نام بدلنا شروع کر دیا. کھانے کے نام نہ معلوم اس میں کچھ 1-2 مسالے زیادہ ڈال دے, نام بدل دیا. ہاں, نام بدل دیتے کھانے کا. ہمارا کھانا سیدھا سادہ ہو. جب سیدھا سادہ کھانا ہوگا, وقت کم خرچ ہوگا, پیسے کم خرچ ہوں گے, اور آسانی کے ساتھ کھانا ہضم ہو جائے گا, اپنی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی, پیسوں کی بچت, وقت کی بچت, سب کچھ ہوگا سیدھے ساتھ. اور جتنا بھی اچھا کھانا بنائے اس کی لذت صرف زبان پر ہوتی ہے, اندر گلے میں جانے کے بعد پتہ نہیں چلتا ہے کتنے ہزار کا اور 500-700 کتنے کا کھانا, وہ پتہ نہیں چل جاتا, وہ پتہ نہیں چلتا. اندر جا کر تو تکلیف ہی تکلیف ہوتی ہے, اس کی مزہ زبان پر. اپنے سمجھا دو, اپنی زبان کو سمجھا دو, اپنے نفس کو سمجھا دو. سیدھے سادھے انداز میں کھانا ہونا چاہیے. مکان سیدھے سادھے انداز, سواری سیدھے سادھے انداز. میرے محترم بھائی بہنیں, جب یہ ساری چیزوں میں سادگی ہوگی تو پھر پیسوں کی بچت ہوگی. جب پیسوں کی بچت ہوگی تو اللہ کے راستے میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی خرچ کرنا آسان ہو جائے گا. زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہمارا خرچ کرنا آسان ہوگا. میرے محترم بھائی بہنیں, یہ مال جو اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کے مخلوق پر خرچ کرنے کے لیے دیا ہے. آج میرے محترم بھائی بہنیں, کتنے ابھی بیمار ایسے ہیں, کتنے بیمار ایسے ہیں جس کو ڈاکٹر نے کہہ دیا آپریشن کرنا ہے, لیکن آپریشن کا خرچہ 1 لاکھ ہے, جس کی وجہ سے آپریشن نہیں ہو رہا ہے. پیسے نہ ہونے کی وجہ سے آپریشن نہیں ہو رہا. وہ دکھ پر دکھ برداشت کر رہا ہے, دکھ پر دکھ برداشت کر رہی ہے, لیکن اب پیسے نہیں ہیں تو کسی نہ کسی طرح دن ٹل رہا ہے.
बर्दाश्त करें। अभी फतेहपुरा का एक पेशेंट था, औरत थी, औरत, जवान औरत, हाँ, पेट में कैंसर है। तकरीबन पैसों की वजह से उसका ऑपरेशन 1 महीने शायद लेट हुआ, 1 महीने तक लेट हुआ। 1 महीने रात को बेचैनी के साथ पूरे घर ने गुजारी, 1 महीने तक पैसा नहीं था। हाँ। एक वेजलपुर का साथी आया, हाँ, आंखों से कम नजर आ रहा है, इसके लिए कारोबार में नहीं जा रहा हूँ, 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, लेकिन आंखों में ऑपरेशन है, 35,000 डॉक्टर कह रहे हैं, कोई मसला 50,000 कह रहे हैं। तो 1 साल से ऑपरेशन नहीं हो रहा है आपका, 1 साल से ऑपरेशन नहीं हो रहा है आँख का, ज़रूरी चीज़ है। आज मखलूक का हाल है, अल्लाह के मखलूक का, इंसानों का, अपनी ज़रूरत है उसकी पूरी नहीं हो रही है। अपनी ज़रूरत, ख्वाहिशात और तमन्नाएं और चाहत तो बहुत दूर की बात है, ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है। तो मेरे मोहतरम भाई बहने, हक है, हम सब पर हक है, बेवाओं का, यतीमों का हक है हम पर। इसलिए मेरे मोहतरम भाई बहने, हम सबको उसकी फिक्र करना है। रोज़ाना ज़िंदगी का एक दिन जा रहा है, जो कर लेंगे वो नफ़ा है, जो कर लेंगे वो नफ़ा है, और जो हम अपनी ज़िंदगी में करेंगे वही हमारा, वही हमारा, हाँ, वही हमारा। कोई किसी का नहीं है, कोई किसी को याद नहीं करते। दफन कर दिया, 2-3 दिन याद कर दिए, भूल गए। ये तो हमारे मुसलमानों में भी 2-3 दिन याद करते हैं, कुछ दिन याद करते हैं, वरना गैरों का हाल तो यह है। कल एक आदमी का अहमदाबाद में इंतकाल हो गया, बहुत बड़ा आदमी था हर एतबार से, हाँ, उनका बेटा बड़ौदा में है, हाँ, रात को इंतकाल हुआ और 2:30 बजे उसको सारी चीज़ें, उसकी विधि हो गई, वो बड़ौदा से अहमदाबाद नहीं जा रहा है बेटा, उसके बाप की जो उसमें दफन विधि में सारी चीज़ें करने में। हाँ, नहीं मैं नहीं जाऊँगा वहाँ, मुझे कोरोना लग जाएगा, यूँ मुझे उसका असर आएगा, डर गया, नहीं गया। हाँ, 1 घंटे का रास्ता, यही लोग भूल जाते हैं। इसलिए मेरे मोहतरम भाई बहने, जो कुछ करना है आज मौका है, हम सब मौके को गनीमत समझ कर हम अपने वक्तों की कदर कर लें, हाँ, ज़िंदगी की कदर कर लें और कुछ कर लें अपनी आखिरत के लिए, किसी और की आखिरत के लिए, अपनी आखिरत में हमें नफ़ा देगा, हाँ, हमें नफ़ा देगा। इसलिए मेरे मोहतरम भाई बहने, ये रमज़ान का महीना है, हम सबको उसकी कदर करना है। हाँ, हर एतबार से अल्लाह का शुक्र है, माशाअल्लाह मजमा समझदारों का है, इशारा काफ़ी है, माशाअल्लाह कर ही रहे हैं। हाँ, लेकिन ये तो मुज़ाकरा होता है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, बहुत सा हमारी औरतें माशाअल्लाह तिलावत में बहुत अच्छा खासा वक्त लगाती है, तिलावत में घरों में देखते हैं, सुनते हैं। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन जो भी तिलावत हो रही है उसमें इजाफा होना चाहिए, उस पर इत्मीनान और कनात नहीं होना चाहिए। हाँ, जितना हो जाए ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करें और बढ़ते रहे। हाँ, तो ये ख़ास करके रमज़ान का महीना तिलावत का है। हाँ, अभी भाव बढ़ गया है, नफल का, फ़र्ज़ का 70 गुना। हाँ, तो ये सारी चीज़ों का अहतमाम होना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है हो रहा है, और उसमें इजाफा होना चाहिए, और पाबंदी होनी चाहिए, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ये रमज़ान के महीने में इबादत में, तिलावत में, दुआओं में लगाने की ज़रूरत है। पूरी दुनिया के हालात ख़तरनाक बन चुके हैं, और इस सारे हालात जो आए वो अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह की नाराज़गी की बुनियाद पर है। हाँ, अल्लाह को राज़ी करने की ज़रूरत है। हर आदमी, हमारे बड़े कहते हैं, हर आदमी, मर्द भी औरत भी अपने दुआ में यूँ कहे कि अल्लाह ये मेरी गुनाह की नहुसत से अज़ाब आया है, ये मेरी गुनाह की नहुसत से तेरी पकड़ आई है, अल्लाह तो मुझे माफ़ कर दे। हर एक अपने आप को कसूरवार ठहरा कर अल्लाह से माफ़ी मांगे, और अल्लाह से माफ़ी मांग कर अल्लाह को मनवाना है। उसके लिए तहज्जुद का वक्त है। हाँ, तहज्जुद में दुआएं करें, इफ्तार का वक्त है, हाँ, दुआओं में लगाए। हाँ, सारे अमाल को अल्लाह के यहाँ कबूल करवाना है, अमाल में अपने वक्तों को लगाना है। हाँ, वरना रमज़ान कहते कहते रमज़ान पूरा हमारा ना हो जाए। आइंदा साल रमज़ान मिल रहा है कि नहीं वो पता नहीं। बेचारे कितने ऐसे गुज़िश्ता साल, इस साल नहीं है, बहुत सारे थे, आज नहीं है, अरे 10 दिन पहले थे, आज नहीं है, हमारा पता नहीं, हम भी पूरा रमज़ान कर सकते हैं कि नहीं।
کوئی بھروسہ نہیں ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں، تندرستی کا بھروسہ نہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ تندرستی کو بیماری میں بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ ہاں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ تندرستی کو بیماری میں بدلنے میں دیر نہیں لگتی، اور مالدار کو غریب ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ اس لیے میرے محترم بھائی بہنیں، جتنا بھی عمل ہو سکے ہم اپنی ذات سے رمضان کی قدر کرتے ہوئے اپنے عمل میں اضافہ کریں اور اللہ سے استقامت مانگے اور اللہ سے قبول کروائیں۔ اپنے گھر کی تعلیم کی پابندی، ہفتے کی تعلیم کی پابندی، رمضان میں کوئی بہنیں اللہ کے راستے میں وقت لگانا چاہتے ہیں تو اس طرح کے مشورے سے اگر رمضان میں بھی کوئی چاہتے ہیں مستورات میں جانے کا، رمضان میں بھی جماعتیں بننے کا ارادہ کروایا ہے مشورے میں، تو آپ میرے طے کریں۔ اگر کسی کا ارادہ ہو تو اللہ نے ہمت دی تو جماعت بنائیں گے انشاءاللہ، تو اس کی بھی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے جانا عمل کی توفیق عطا فرمائے اور کبھی کو معاف فرمائے۔ اور ٹھیک ہے، ہم دعا پڑھ کے چلے جاتے ہیں، آپ میرے تشکیل کر لیں۔ سبحان اللہ۔